السلام علیکم. یوسف جلال، ایجوکیٹر، اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. فرسٹ لیکچر ہے آج اسلامک اسٹڈیز کا. تو اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اسلامیات کے حوالے سے جو آپ کو کویسچن پوچھے جاتے ہیں وہ جنرلی کویسچن ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی مسلک یا کسی سیکٹ کی بات نہیں کی جاتی، اور ایسے کویسچن جو کنٹروورسیل ہوں وہ کبھی بھی ایگزام میں نہیں پوچھے جاتے. تو اس حوالے سے آپ نے یہ دھیان کرنا ہے کہ اس میں جرنل ٹاپکس ہوتے ہیں، جرنل ایم سی کیوز ہوتے ہیں جن پہ مسلم امہ کا کنسنسس ہوتا ہے، اور نو ڈاؤٹ اس میں رہ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں جن کو جنرلی ریکوگنائز کیا جاتا ہے. اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جو اس لیکچر میں جو چیزیں انکلوڈ ہیں 10 ٹاپکس ہیں، یہ لسٹ آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہے. تو ان کو ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جغرافی آف عربین پیننسلا. تو اس حوالے سے آپ کا جو ایم سی کیوز کے حوالے سے جو آپ کا آتا ہے دی لارجسٹ پیننسلا ان دا ورلڈ، تو یہ عربین پیننسلا ہے. اس کو اگر سمپل ڈیفائن کریں تو ایسا لینڈ ریجن جو 3 سائڈس جس سے واٹر ہوں اور ایک اس کا لینڈ ماس سے اٹیچ ہو. جسے آپ میپ میں دیکھیں تو یہاں پہ سعودی عرب ہے، سیریا ہے، یمن ہے، عمان ہے، یو اے ای ہے. تو یہ سب ملا کے ایک عربین پیننسلا بنا رہے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہے وہ سعودی عربیہ کی ہے، کیونکہ ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم کی برتھ یہاں پر ہوگی. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہولی پروفٹ کی لائف میں ارلی ایئرز کے حوالے سے. تو جو سب سے پہلے ایک آپ کا جو کویسچن آتا ہے وہ ایئر آف ایلیفینٹ، ہاتھیوں کا سال، جس پہ صورت فیل بھی ہے، جس میں قرآن پاک میں ہاتھی کا ذکر کیا گیا ہے، دا لارجسٹ اینیمل مینشن ان قرآن. تو یہ واقعہ سمپل اس طرح سے ہے کہ ابرہا نے کعبہ کو نعوذ باللہ تباہ کرنے کے لیے ہاتھیوں سے حملہ کیا تھا، جس کے لیے ابابیل بھیجے گئے، اور یہاں پہ جا کے انہوں نے اٹیک کیا، لیکن ابابیل کی وجہ سے وہ اس میں کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے. تو اس حوالے سے جو ہے ہولی پروفٹ کی جو برتھ ہوئی تھی وہ فرسٹ ایئر آف ایلیفینٹ تھا، آلموسٹ آفٹر 50 days آف دس اٹیک. تو یہ آپ کا جو ہے وہ ایئر آف ایلیفینٹ ہے. نیکسٹ جو بات آتی ہے وہ ہولی پروفٹ کے نام کی اور برتھ کی. ہولی پروفٹ کی برتھ جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی. اب دیکھیں جو اس میں کنٹروورسی ہے کہ وہ 9 ربیع الاول تھا، 7 تھا یا 12 تھا، تو اس پہ کویسچن آپ کا نہیں آئے گا. تو اس میں سمپل یہ تھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی برتھ ہوئی، جبکہ بعض اوقات عیسوی کیلنڈر سے بھی پوچھ لی جاتی ہے، تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو 571 عیسوی میں 22 اپریل 571 عیسوی جس کو جنرلی ریکگنائز کیا جاتا ہے. تو یہ اس حوالے سے. تو نام کے حوالے سے دیکھیں تو جو ہے آپ کے نام، 2 نام جو سب سے پرومیننٹ ہیں، ایک محمد اور ایک احمد. تعریف کیا گیا ٹو بی پریزڈ. تو جو احمد نام تھا یہ کویسچن آتا ہے یہ کس نے رکھا، تو یہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے، جبکہ محمد جو آپ کا نام تھا وہ آپ کے دادا عبد المطلب نے. نیکسٹ بات ہوتی ہے پیرنٹس پہ. تو والد کا نام عبداللہ، جن کی ڈیتھ آپ کے برتھ سے 3 ماہ قبل ہو گئی، اور والدہ جو تھی آپ کی وہ تھی آمنہ بنت وہاب، اور بنو زہرہ کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا. نیکسٹ ہولی پروفٹ کا ٹرائب. تو آپ کا ٹرائب جو ہے وہ قریش، جبکہ آپ کی جو فیملی تھی وہ ہاشمی، بنو ہاشم کی فیملی سے تھے. نیکسٹ اس میں جو ہے یہ آپ کے فوسٹر مدرس. اس کے حوالے سے کافی کویسچنز آتے ہیں. یہ عمومی طور پہ جو کویسچن آتا ہے اس میں اے آپشن پہ حضرت حلیمہ کا نام ہوتا ہے کہ ہو واز دا فاسٹر مدر آف ہولی پروفٹ. تو حضرت حلیمہ، اور اس کے علاوہ حضرت سویبہ یا صوبیہ، اور حضرت خولا، اور ڈی آپشن ہوتا ہے آل آف دیز. تو یہ آل آف دیز ہے، یہ سب آپ کی فاسٹر مدرس تھی. لیکن ان میں سب سے جو پرومیننٹ نام ہے وہ حضرت حلیمہ کا ہے. جو حلیمہ اور زوجہ تھی یہ حارث کی، ان کا نام بھی ایگزام میں آ جاتا ہے.
اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ جنہوں نے آپ کے ساتھ دودھ پیا تھا، جو آپ کے رضائی فاسٹر برادر ہو گئے، اور شیما اور انیسہ جو تھی وہ دو آپ کی فاسٹر سسٹرز تھی، جبکہ حضرت حلیمہ کا جو تعلق تھا وہ بنو سعد قبیلے سے تھا، جو کہ قبیلہ حوارزن کی ہی ایک شاخ تھی۔ تو نیکسٹ اس میں دیکھیں جو ارلی ایئر ہیں ہولی پروفٹ کے، تو آپ نے ظاہری سی بات ہے عرب کے رواج کے مطابق وہ حضرت حلیمہ کے پاس گزارے، اور وہاں پہ جو تھی وہ آپ کی یہ ساری پرورش ہوئی۔ نیکسٹ دیکھیں، جب آپ وہاں سے واپس آتے ہیں اور اس میں شب کل صدر کا بھی واقعہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ واپس آئے، اور اس کے بعد آپ کی تقریباً 6 سال کی عمر میں والدہ کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ سوال عمومی طور پہ 20ویں سال میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ اگر 571 میں برتھ ہوئی ہے تو 6 سال میں وہ آلموسٹ 577 بنتا تھا، تو وہ اس حوالے سے ہو گیا۔ اور جبکہ آپ کے جو پھر کفالت حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کے پاس چلی گئی، اور 8 سال کی عمر میں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ ایئر بنتا ہے آلموسٹ 578۔ اب یہاں پہ کنفیوژن ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو قمری سال ہے وہ ڈیفر کرتا رہتا ہے، تو مے بی 578 کے اینڈ پہ ہوئی ہو جب 8 سال پورے ہو چکے ہوں۔ اس کے بعد آپ کی کفالت جو ابو طالب کے پاس گئی، اور اس میں جو میجر ایونٹس ہیں، اس میں جو سب سے جو میجر ایونٹ آتا ہے وہ ٹریولنگ ٹو سیریا۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ تھا، جو آپ سیریا کے سفر پہ گئے اور وہاں پہ راہب کا نام پوچھا جاتا ہے جس کا نام تھا بحیرہ، تو اس سے ملاقات ہوئی اور اس نے پیشن گوئی بھی کی کہ آپ نبی ہوں گے۔ نیکسٹ حلف الفضول، اس میں جو ہے یہ جو واقعہ ہے یہ بیسیکلی ایک صلح نامہ تھا جو مکہ میں ہوا انصاف دلانے کے لیے کلیکٹیولی۔ یہ ایک بہت اس میں طویل واقعہ ہے کہ کوئی تاجر باہر سے آیا اور اس کی رقم چھین لی گئی، تو اس کے انصاف کے حوالے سے یہ کی گئی پروٹیکٹیو میئرز تھے، اس میں آپ نے شرکت کی، اور اس وقت لگ بھگ آپ کی ایج 20 ایئرز تھی، اور اس پہ آپ بہت فخر فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے اگر کوئی مجھے 100 اونٹ بھی دیتا اور اس معاہدے میں شرکت نہ کرنے کا کہتا تو میں اسے ریجیکٹ کر دیتا۔ نیکسٹ ہے حرب فجار۔ حرب فجار یہ پہلی جنگ تھی جس میں ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم نے شرکت کی تھی۔ اس وقت لگ بھگ آپ کی ایج جو تھی وہ 15 ایئرز تھی، 15 سال۔ یہ عمومی طور پہ آپ کا سوال اس میں ایگزام میں کافی بار یہ آ چکا ہے یہ سوال۔ تو اس حوالے سے یہ جو تھا ایک عکاظ کا میلہ ہوا کرتا تھا مکہ میں، وہاں سے یہ ایک آدمی کے قتل سے شروع ہوئی، اور کنانا اور جو بنو قیس تھا ان کے درمیان یہ بڑی جنگ تھی، اور پھر بعد میں یہ قریش اور حوارزن کے درمیان ہوئی۔ اور فجار کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا۔ اس کی جو مین بات تھی وہ حرمت کے مہینوں میں لڑائی کا ہونا تھا۔ جیسے 4 مہینے ہیں وہ حرمت کے ہیں، 1، 7، 11 اور 12، مطلب پہلا محرم الحرام، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحج، اور ان کو بہت اہمیت حاصل تھی، اور اسلام میں بھی ان کو ہولی منتھس کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جنگ ان میں یہ رک جاتی تھی، پھر بعد میں شروع ہو جاتی تھی، اور بعد میں ان منتھس میں بھی ہوتی رہی۔ تو اس وجہ سے اس میں آپ نے شرکت کی، لیکن آپ صرف اپنے جو چچا تھے زبیر بن عبد المطلب اس کو تیر اٹھا کر دیا کرتے تھے اس حوالے سے۔ نیکسٹ جو اس میں آتا ہے وہ صادق اور امین کے لقب تھے۔ آپ کی ایج جیسے زیادہ ہو رہی تھی تو آپ کو ایک بہت اہمیت حاصل تھی مکہ میں، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اور اسی دوران آپ اگین سفر کرتے ہیں حضرت ختیجہ کے سامان کے ساتھ، اور اس میں آپ کا غلام حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ہمراہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کویسچن آ جاتا ہے کہ اس غلام کا نام کیا تھا، تو جس میں آپ کو وہ ایمانداری اور آپ کے کردار سے بہت متاثر ہوتا ہے اور حضرت ختیجہ کو بتاتا ہے۔ اور فائنلی جو ہے وہ آپ کو اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجتی ہیں، اور 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی حضرت ختیجہ سے اس میں ہو جاتی ہے، اور اس وقت ختیجہ کی عمر لگ بھگ 40 ایئرز ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ ایونٹ آتا ہے اس میں کوئی اور میجر ایونٹ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن آپ کی جب عمر 35 ایئرز ہوئی تو اس میں یہ آتا ہے پلیسمنٹ آف حجر اسود۔ اس سال مکہ میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی،
اور کعبہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا. تو جب اس کو بنایا جا رہا تھا تو اس حوالے سے جب حجر اسود بلیک سٹون جسے کہا جاتا ہے تو اس کی پلیسمنٹ کا ایشو تھا. تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو صبح مسجد میں پہلے آئے گا، یہ کافی طویل واقعہ اور اس میں کافی کنڈیشنز بھی تھی، تو سمپل اس کو میں بتا دیتا ہوں، تو وہ ہمارا فیصلہ کرے گا. تو اس میں ہولی پروفٹ سب سے پہلے مسجد میں پہنچے. تو آپ نے جو فیصلہ اس میں یہ فرمایا کہ ایک چادر لے آئیں، اس پہ حجر اسود کو پلیس کر دیں اور سارے سردار جو ہے وہ ایک ایک کونا پکڑ لیں، اور آپ نے خود جا کے اس کو اس کی جگہ پہ پلیس کر دیا. اور فائنلی جو آج کے حوالے سے ہے وہ ہے پروفٹ ہوڈ. تو یہ وہ دور ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خلوت نشینی اختیار کیا کرتے تھے، اور آپ اس کے لیے جبل نور میں جو غار حرا تھی لگ بھگ اس میں 3 کلومیٹر فرام مکہ، تو یہ وہاں پہ جو ہے آپ عبادت کرتے اور وہیں پہ ہی جو تھی خلوت نشینی اختیار کی ہوئی تھی. جب آپ کی ایج 40 ہوئی تو تب جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی بار وحی نازل ہوئی. اب اس حوالے سے کویسچن آتا ہے کہ پہلی وحی لیلۃ القدر کو نازل ہوئی، جبکہ ڈیٹ اکثر اس میں کنٹروورسیل ہے، لیکن جو ایگزام میں اکثر میں نے پڑھا ہے وہ 17 رمضان ہے. تو اس پہ اکثر جو ہے وہ 27 جو ہے رمضان اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. لیکن اس میں جو ایک اتھینٹک جو آنسر ملا ہے مجھے PPSC کے حوالے سے وہ 17 رمضان ہے. اور اس میں جو ہے وہ پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جو کہ سورۃ الگ کی پہلی 5 آیات تھی. اور اس وقت آپ کی ایج 40 تھی، اور عیسوی سال جو بنتا ہے وہ بنتا ہے 610 عیسوی. اور اس میں اس کے بعد یہ بہت مشہور واقعہ کہ آپ گھر واپس آئے اور حضرت ختیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا، انہوں نے آپ کو تسلی دی، اور پھر فائنلی جو ہے وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی. اور ورقہ بن نوفل جو ان کے کزن تھے اور تورات اور انجیل کے عالم تھے، انہوں نے ویریفائی کیا کہ بلا شبہ یہ وہی فرشتہ تھا جو آپ سے پہلے بھی نبیوں پر وہی لے کر آتا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی کافی جو ہے وہ پیشن گویاں کی کہ کس طرح سے آپ کو مصائب دیے جائیں گے، ان کا سامنا ہوگا، اور آپ کو مکہ سے بھی مائیگریٹ کرنا پڑے گا. تو آج کے حوالے سے یہاں تک تھا. تو اس میں اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو یہ آپ اس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. اور اسٹے بلیس. تھینک یو.